بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، سی ایم ووٹوں کے بغیر اور سٹیڈیم شائقین کے بغیر، یہ ایک کمنٹ ہے۔ یہ کمنٹ کیوں دیا گیا ہے؟ آپ ایک نیوز ہے سن چکے ہوں گے۔ اس وقت نسیم شاہ کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ سن چکے ہوں گے۔ کچھ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نسیم شاہ نے ایک ٹویٹ کی۔ ان کی ٹویٹ تھی کہ مریم کو لارڈز ملکہ کی طرح کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز سٹیڈیم پہنچی، جس طرح کا پروٹوکول تھا سب نے دیکھا، سوشل میڈیا ویڈیو سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پر نسیم شاہ نے یہ ٹویٹ کی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹویٹ اتنا بڑا جرم ہے، اتنی غلط تھی کہ جس کے بعد نسیم شاہ کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گئی؟ اس ٹویٹ میں غلط کیا تھا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا۔ اب ہوا کیا ہے؟ جب یہ ٹویٹ کی گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ نسیم شاہ کے مریم نواز سے متعلق ٹویٹ پر نون لیگی سپورٹرز شدید غصے میں آ گئے۔ نسیم شاہ یوتھیا قرار، انہیں کہہ دیا گیا کہ یہ یوتھیا یعنی کہ یہ پی ٹی آئی سپورٹر ہے۔ نسیم شاہ کے خلاف سخت کارروائی، ٹیم نے نکالنے کا مطالبہ، بعض نے نسیم شاہ کو افغانی قرار دے کر افغانستان بھجوانے کا مطالبہ کر دیا۔ اندر کا یوتھیا سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا تم لوگوں کو۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے جو میں پڑھنا نہیں چاہ رہا۔ 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے، نسیم شاہ کرکٹر نہیں یوتھیا ہے۔ یعنی نسیم شاہ کرکٹر نہیں ہے، چونکہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور یہ ٹویٹ کہیں پر پسند نہیں آئی۔ اب ناظرین، یہاں پر سوال یہ جو پورا واقعہ ہے، اس کی ڈیٹیلز یہ کہ نسیم شاہ نے جو یہ ٹویٹ کی، اس ٹویٹ کے بعد انہیں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گئی۔ 26 مارچ 2026 کو قذافی سٹیڈیم میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور قلندر اور حیدرآباد کنگز کے میچ کے دوران شاندار استقبال کیا گیا۔ کارپیٹ بچھا ہوا ہے، مریم نواز چل رہی ہیں، ساتھ میں محسن نقوی۔ بات یہاں تک نہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ سٹیڈیم میں تماشائیوں کو، شائقین کو کیوں منع کیا گیا؟ ریسورسز بچانے کے لیے، پیٹرول ہو، لائٹ ہو، تمام ریسورسز، چونکہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، خطہ جن حالات سے گزر رہا ہے، یہاں پر پیٹرول بچانا، یہاں پر ریسورسز کو بچانا، یہ بہت اچھی کاوش تھی۔ لیکن اس کاوش کے بعد جو مریم نواز نے کیا، جس پروٹوکول میں وہاں پر پہنچی، ان کے ساتھ فیملی کے لوگ بھی تھے، موجود تھے، ان کے ساتھ گرینڈ چلڈرن بھی موجود تھے، ان کے ساتھ جو ہے ایک بڑا پروٹوکول گیا، بہت سارے لوگ گئے۔ اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جب شائقین کو منع کیا گیا تو مریم نواز کو اتنے بڑے پروٹوکول کے ساتھ فیملی کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلا اعتراض یہ اٹھ رہا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کہ اگر خود چلی بھی گئی تھی تو پھر وہاں پر گرینڈ چلڈرن کو یا فیملی کے لوگوں کو یا باقی جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے، اتنے لوگوں کے قافلے کو لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ریسورسز صرف عوام کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا ریسورسز مریم نواز نہیں بچا سکتی؟ 12 ارب روپے کا جہاز، یہ سب سے بڑا ایکسپینس ہے، یا جس طرح پیسے عوام سے کہے جا رہے ہیں کہ بچائے جائیں، یہ سب ہے۔ یہ سب سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ناظرین، یہاں پر کیا کہا گیا؟ یہ میچ زیادہ ایندھن، اخراجات اور لاجسٹک مسائل کے باعث شائقین کے بغیر کھیلا گیا۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ نے بی بی سی کی ایک ویڈیو کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا، انہیں لارڈز کی ملکہ کی طرح کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ اس ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا پر فوری رد عمل سامنے آیا۔ پی ٹی آئی کے حامیوں نے اس کی حمایت کی، جبکہ مسلم لیگ نون کے حامیوں کی جانب سے سخت تنقید کی گئی۔ بعد ازاں نسیم شاہ نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، بلکہ یہ واقعہ سیاسی بنیادوں پر رائے کو تقسیم کر گیا، جبکہ نسیم شاہ، بی بی سی یا مریم نواز کے دفتر کی جانب سے کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا۔ اس ٹویٹ کے اسکرین شاٹس موجود ہیں، تاہم ہیکنگ کے دعووں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اب نسیم شاہ کے اکاؤنٹ سے کہا گیا ہے کہ ان کا یہ جو اکاؤنٹ تھا، اس سے ہیک کیا گیا تھا۔ یعنی اب نسیم شاہ یہاں پر اپنے بیان سے پیچھے ہٹے ہیں۔ یقیناً پریشر ہے، دباؤ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہوا۔ یعنی جو ٹویٹ کی گئی، کہنے کا سمپل سا مقصد ہے کہ ٹویٹ ان کی جانب سے نہیں کی گئی، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر فواد چودھری کا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نسیم شاہ ایک ٹویٹ سے اتنا ہائی پاپولر ہو گیا ہے کہ آج لاہور میں الیکشن اور مریم نواز کی ضمانت ضبط کرا دے گا۔ نون کی حالت اتنی پتلی ہے۔ یعنی نسیم شاہ اب عوام میں ایک ٹویٹ کر کے زیادہ پاپولر ہو گیا کہ اگر الیکشن کرائے جائیں تو مریم نواز کو شکست بھی دے دے گا۔ نون لیگ کی حالت یہ ہو چکی ہے اس وقت۔ اب نظر یہاں پر ایک جو ہے ٹویٹ اور بھی ہے، وہ ہے رابعہ ملک کی۔ ان کا لکھنا ہے کہ پی ایس ایل تماشائیوں کے بغیر، سی ایم ووٹوں کے بغیر۔ اب یہ ساری کی ساری وہ تنقید ہے جو کہ کی جا رہی ہے۔ یعنی اگر نسیم شاہ کی ٹویٹ کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا تو اتنی بات نہ بگڑتی، بلکہ یہ جو رابعہ ملک نے لکھا ہے یا فواد چودھری نے لکھا ہے، یہ 2 ٹویٹ ایکسٹرا بھی نہ جاتی۔ اب کیا یہ 2 ٹویٹس ہیں؟ اگر آپ جا کر نسیم شاہ کی ٹویٹ کے نیچے ٹویٹس کو پڑھیں
یا جہاں جہاں پر بھی یہ واقعہ مینشن کیا جا رہا ہے وہاں پر ٹویٹس کو پڑھیں تو لوگوں نے تنقید کے انبار لگا دیے. نظیر یہ سب سے بڑی خامی ہے، طاقتوروں کی ہو، حکومت کی ہو، مریم نواز کی ہو یا پاکستان میں کسی بھی سیاسی پارٹی کی، کہ جو واقعہ دبانا ہوتا ہے اس کو اچھال کے رکھ دیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر یہاں پر یہ ٹویٹ کر دی گئی تھی، ویسے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اس ٹویٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی کے شایان شان نہ ہو، یا مریم نواز کے لیے گستاخی ہو، یا ان کی پولیٹیکل ویلیو کم ہو رہی ہو، یا کہیں پر ان الفاظ سے ان کی توہین مقصود ہو. انہوں نے سمپلی کہا کہ اس قدر زیادہ پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے، جن حالات میں شائقین کو منع کیا گیا لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ اس قدر زیادہ غیر معمولی تھا کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرا دی گئی، جس کے بعد یہ جہاں تک نہیں پہنچی تھی وہاں تک بھی پہنچ چکی ہے. اس سے پہلے میں نے اس پر ویڈیو ریکارڈ نہیں کی، لیکن چونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے تو مجبوراً اس ٹاپک کو چھیڑنا پڑا. نظیر یہ سب سے بڑی غلطی ہے پاکستان مسلم نواز کے لوگوں کی کہ وہ اپنی چیز کو خود اچھال کے رکھ دیتے ہیں، بلکہ ان کے جتنے بھی حامی ہیں، سپورٹرز ہیں، جو بھی سوشل میڈیا پر ہیں، انہیں نون لیگ کو سمجھانا چاہیے کہ جو بات اتنی نہیں ہوتی اسے خود بڑھا چڑھا کر کیوں پیش کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پر کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نسیم شاہ جو ہے یوتھیا آلدو کو کہہ چکے ہو کہ عمران خان کو لائک کرتے ہیں، ان کے ہیرو ہے، یہ سارے بیانات ان کے موجود ہیں، لیکن یہاں سے یوتھیا کہہ دینا یا پی ٹی آئی کا کہہ کر ان کی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا، اس سے بھی پاکستان مسلم نواز کو کہیں پر کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، بلکہ اب تنقید کا دائرہ کار بڑھ گیا ہے. اب نظیر عظمہ بخاری نے ایک تنقید کی عمران خان کے اوپر، عمران خان کی پرآسائش جیل ہے، آپ کو تصویریں بھی دکھائی گئی، جو وہ کھاتے ہیں وہ پیتے ہیں آپ کو پتہ ہے، چیا سیڈز، بنا ہوا گوشت، دیسی گھی میں پکنے والے کھانوں سے لے کر 7 بیرکس والی جیل سے جم مشینوں تک، کیا یہ کبھی کسی کو سہولت ملی؟ یہ مریم نواز نے اعتراض اٹھایا، جس کے جواب میں سید ذیشان عزیز کا کہنا ہے، ان کا کہنا ہے کریلے گوشت، سٹیم روسٹ، چکن شورما، انار، دودھ، کیلے، پپیتا، تخم بلنگا، لسی، چائے اور بہت کچھ. یہ نواز شریف صاحب کا جیل میں ایک دن کھانے کا مینیو تھا جو گھر سے آیا تھا. اب ناظرین ایک جانب یہ حقائق ہیں، دوسری جانب عمران خان پر تنقید کی جا رہی ہے، تو کیا یہ تنقید بنتی ہے؟ کیا نہیں کوئی جانتا کہ نواز شریف کو کیسے کھانے وہاں پر مل رہے تھے، کیا سہولیات تھیں، کیا آسائشیں تھیں؟ یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. اگر عمران خان نے کہا کہ میں نواز شریف کا اے سی اتار لوں گا تو اس پر شدید تنقید کی گئی نون لیگ کی جانب سے، تو اس کا مطلب تو ایک واضح ہے کہ اے سی لگا ہوا تھا تب کہا گیا اور تنقید بھی تب کی گئی. کیا عمران خان کا اے سی لگا ہوا ہے؟ نہیں لگا. ایک کولر دیا گیا ہے، اے سی نہیں ملا ہوا. یہیں سے آپ جو موازنہ کر لیں تو یہاں پر نون لیگ کہیں پر بھی صحیح ثابت نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی بیانات دے رہے ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں. اب ناظرین منیف فاروق کا کہنا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ اتنا ظالم پروپیگنڈا ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ موت پڑی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان کو کوئی عزت مل گئی ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو، یہ وہ وقت تو نہیں کہ آپ کو لوگ جہازوں سے اتار رہے ہیں، عمران خان صاحب جا رہے ہیں اور انہیں جہازوں سے اتارا جا رہا ہے کہ آپ کی زبان بڑی گندی ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ نے کہاں بیٹھ کر کیا بات کرنی ہے، آپ بدتمیزیاں کرتے ہیں. یعنی عمران خان کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں. اب بھی یہ اعتراض ہے کہ عمران خان کوئی بھی تنقید نہ کرے بلکہ خاموشی سے بیٹھ جائے. وہ خاموشی سے کیسے بیٹھے جبکہ انہیں پولیٹیکلی زیرو کر کے رکھ دیا گیا ہے، ان کی پارٹی توڑ دی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کوئی بیان بھی نہ دے، یعنی جو ظلم کیا ہے اس کے اوپر دہائیاں بھی نہ دے، یہ کہا جا رہا ہے ان سے. ناظرین اس وقت سیاسی حالات کہاں پر ہیں؟ کیا عمران خان ون ون سچویشن میں نہیں ہے؟ کیا عمران خان کی مقبولیت بڑھ نہیں رہی؟ کیا عمران خان نے جو بھی کہا تھا آج حقیقتاً ثابت نہیں ہو رہا؟ ان کے اپنے بیانات کی وجہ سے ہر چیز عوام کے اوپر بری طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے اور عوام کے دل میں عمران خان کے لیے ہمدردی بڑھتی جا رہی ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.